آئے اب جماعت کے ساتھ جو نماز پڑھنے کا اجر و ثواب ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی یہ روایت ہے، یہ متفق علیہ ہے، یعنی اس کو امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہما دونوں نے صحیحین کے اندر نقل کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ بے شک نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا صلاۃ الجماعت فضل من صلاۃ الفض ب27 درجۃ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی فضیلت اکیلے نماز پڑھنے سے 27 گنا زیادہ ہے۔ اکیلے نماز پڑھیں گے تو ایک نماز کا ثواب ملے گا، جماعت کے ساتھ پڑھیں گے تو 27 نمازوں کا اجر و ثواب ملے گا۔ آپ بازار میں جاتے ہیں تو ایک جگہ پہ آپ کو ایک چیز مل رہی ہے، اس کی جنس بھی ایک ہے اور اس کی جو کوالٹی ہے وہ بھی ایک ہے، جنس بھی ایک ہو کوالٹی بھی ایک ہو، لیکن ایک جگہ پہ آپ کو مہنگے داموں مل رہی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کسی سیکٹر میں مہنگی مارکیٹ میں چلے جاتے ہیں تو آپ کو وہاں پر کیلا 1 درجن 200 روپے کا ملتا ہے، وہی کیلا اور اس کی کوالٹی بھی وہی ہو، آپ کسی ریہڑی بان سے خریدیں تو آپ کو 100 کا مل جائے تو آپ کہاں سے خریدیں گے؟ جہاں سے آپ کو فائدہ ہو رہا ہوگا وہاں سے خریدیں گے نا۔ تو نماز پڑھتے ہوئے اکیلے نماز پڑھیں گے تو ایک نماز کا ثواب مل رہا ہے، اور جس وقت جماعت کے ساتھ پڑھیں گے 27 نمازوں کا ثواب مل رہا ہے۔ تو پھر بتائیں کون سی نماز آپ پسند کریں گے، اکیلے والی یا جماعت والی؟ جب جماعت والی نماز آپ پسند کریں گے تو آپ کو 27 نمازوں کا ثواب ملے گا، آپ کے لیے اس میں پروفٹ ہے، آپ کے لیے اس میں اضافہ ہے، آپ کے لیے اس میں فائدہ ہے۔ تو اس لیے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی اپنی عادت بنائیں۔ اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الرجل فی جماعت تضاعف علی صلاتہ فی بیتہ وفی سوقہ۔ کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جی یہ دکان کا مسئلہ ہے، دکان ہم نہیں چھوڑ سکتے، گھر میں کوئی نہیں ہوتا جی، گھر کو کیسے چھوڑ کے آئیں؟ اس حدیث مبارکہ کو ذرا لفظ بلفظ سنیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صلاۃ الرجل، مرد کی نماز، عورت کی نہیں، کس کی؟ مرد کی، جڑے مرد او سنے ہو، فرمایا صلاۃ الرجل، مرد کی نماز، فی جماعت، جماعت کے ساتھ، کس میں؟ جماعت کے ساتھ، جماعت میں مرد کی نماز با جماعت، تضاعف علی صلاتہ فی بیتہ، وہ بڑھ جاتی ہے بنسبت اس نماز کے جو اپنے گھر میں پڑھتا ہے، جو اپنے گھر میں پڑھتا ہے، وفی سوقہ، جو بازار میں پڑھتا ہے۔ جی میری دکان ہے، دکان چھوڑ کے میں کن جاؤں؟ شٹر تلا کر بند کر کے تالا لا کے جا، اور کن جاؤں؟ دل حرام زیادہ تے ہوتا نے ڈھیر، یہ پنجابی دے اندر ساڑی اتھے دی مثال ہے، اتھے دی شٹر نیچے کرو، دکان بند کرو، جماعت کے لیے جاؤ۔ میں جو آدمی اپنے گھر میں نماز پڑھتا ہے یا بازار میں نماز پڑھتا ہے، اس کی نماز با جماعت جو ادا کی جاتی ہے، اس جماعت والی نماز میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ کتنا اضافہ ہوتا ہے؟ اس حدیث مبارکہ میں حضور فرماتے ہیں کہ اس کی نماز کے اندر 25 ضعفا، 25 گنا اللہ اس کی نماز کے ثواب میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ ایک روایت میں 27 کا، ایک میں 25 کا۔ وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، یہ اس طرح ہے کہ جب اس نے وضو کیا تو صحیح اطمینان کے ساتھ اچھے طریقے سے وضو کیا، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ، پھر وہ مسجد کے لیے نکلا، لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا الصَّلَاةِ، اور وہ مسجد کے لیے جس وقت نکلے تو اس کے دل میں ارادہ صرف نماز کے لیے جانے کا ہو، اور کوئی ارادہ نہ ہو، نماز کے لیے جانے کا ارادہ ہو۔ لم يخط خطوة الا رفعت له بها درجة،
وہ جس وقت قدم اٹھائے گا، ایک تو جماعت کا ثواب تو اسے ملنا ہی ہے نا، راستے میں جس وقت چل کے جائے گا، ارادہ اس کا نماز میں شامل ہونے کا ہے، مسجد جانے کا ہے، تو ہوگا کیا؟ فرمایا جب قدم اٹھائے گا، ایک قدم اٹھانے پہ اللہ اس کے درجے بلند فرمائے گا۔ اللہ رفعت لہ بہا درجہ، وہ اس کے ایک قدم اٹھانے پر اللہ رب العزت اس کے درجے بلند فرمائے گا۔ وحطت عنہ بہا خطیۃ، اور دوسرا قدم جس وقت اٹھائے گا اللہ اس کے گناہوں کی بخش فرمائے گا۔ فَإِذَا صَلَّى، اور جس وقت وہ نماز پڑھے گا، مسجد میں جائے گا، جماعت کے ساتھ جب نماز پڑھے گا تو پھر ہوگا کہ لم تزل الملائکۃ تصلی علیہ ما دام فی مصلاہ، جب تک وہ اپنی نماز والی جگہ پہ بیٹھا رہے گا جہاں پہ اس نے نماز ادا کی ہوگی، تو اللہ کے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہیں گے، فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کریں گے، دعائیں رحمت کریں گے۔ ما لم یحدث، جب تک وہ بے وضو نہیں ہوتا۔ تقولو، پچھلی حدیث مبارکہ جو تھی اس میں فرشتوں کے الفاظ کیا تھے؟ وہ دعا کرتے ہیں، حضور نے فرمایا اللہم اغفر ہو، اللہم ارحم ہو، مولا تو ان کی بخش فرما، ان پہ رحم فرما۔ اس حدیث مبارکہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ فرشتے یوں دعا کرتے ہیں اللہم صلی علیہ، مولا تو اس بندے پر مہربانی فرما۔ اس بندے پر کیا فرما؟ جو مسجد میں آ کے نماز کے بعد اپنی نماز والی جگہ پہ بیٹھ گیا ہے، مولا تو اس پر مہربانی فرما۔ اللہم ارحم ہو، مولا تو اس پہ رحم فرما۔ ولا یزال فی صلاۃ منتظر الصلاۃ، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بندہ اس وقت تک نماز میں رہتا ہے، یعنی نماز کا اجر و ثواب اسے ملتا رہتا ہے جب تک وہ نماز کا انتظار کرتا رہتا ہے، جب تک وہ نماز کا منتظر رہتا ہے، انتظار کرتا رہتا ہے، تو اسے نماز کا ثواب ملتا رہتا ہے۔